السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ مشن ایکسٹینشن 3 روزہ کارروائی کے دوران میں نے سپریم کورٹ میں کیا کچھ دیکھا۔ لارا برینن ایک دفتر میں ملازمہ ہے۔ ایک دن اس خاتون کو اپنے باس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مقدمہ چلتا ہے اور عدالت اسے عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ لارا کے مطابق اسے جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا ہے۔ سزا کے خلاف اپیل خارج ہونے پر وہ مایوس ہو کر خودکشی کی کوشش کرتی ہے لیکن بچ جاتی ہے۔ لارا کا شوہر جان اسے جیل سے باہر نکالنے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن اسے معلوم ہوتا ہے کہ جیل انتظامیہ نے لارا کو بیماری کے باعث ایک ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ پھر جان 3 دن کا ایک ایمرجنسی پلان تیار کرتا ہے اور اسی منصوبے پر چلتے ہوئے وہ لارا کو ہسپتال سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ دوسرے ملک فرار ہو جاتے ہیں۔ اس فلم کا نام نیکسٹ 3 ڈیز ہے، جس میں جان کا کردار معروف اداکار رسل کرو نے نبھایا، جبکہ لارا خوبصورت اداکارہ الزبتھ بینکس بنتی ہیں۔ ابراہیم کمبر کہتے ہیں، ویسے تو میرے اس مضمون کا اس فلم سے کوئی لینا دینا نہیں، البتہ تعلق صرف 3 دن یا مقدمے کا ہی بن سکتا ہے۔ مجھے جیورسٹ فاؤنڈیشن کے مقدمے پر کچھ لکھتے جب ذہن میں آیا کہ یہ مقدمہ 3 دن کا تھا تو یہ فلم ذہن میں آ گئی، لہٰذا ذکر چھیڑ دیا۔ 25 نومبر رات 10 بجے مجھے اپنے ادارے ڈون سے فون آیا کہ فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کو چیلنج کیے جانے کی کوئی خبر ہے کیا؟ میں نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایسی درخواست نہ صرف دائر ہوئی ہے بلکہ کل یعنی 26 نومبر کو چیف جسٹس اپنی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ میں اس درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ اب اس بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ درخواست 24 نومبر کو خاموشی سے سپریم کورٹ میں دائر ہوئی یا کسی نے جان بوجھ کر خبر نہیں چلائی یا چل نہیں پائی۔ 25 نومبر کو درخواست منظور ہوئی اور 26 نومبر کو پہلی سماعت کے ساتھ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا، جو 3 دنوں تک جاری رہا۔ اس مقدمے نے 3 دن تک ملک میں ہیجان برپا کیے رکھا، جسے چیف جسٹس نے خود تسلیم کیا، مگر ان 3 دنوں کی کارروائی کے بعد نتیجہ کیا نکلا، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اگر نہیں بھی کریں گے تو بھی خیر ہی ہے، کیونکہ 3 دنوں کے سفر کا اختتام اسی نقطے سے ہوا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کے عدالتی کمروں، راہداریوں اور ان تمام کونوں سے تو اچھی طرح واقفیت ہے جہاں موبائل سگنل پکڑتے ہیں، لیکن یہ درخواست گزار اور اس کے بعد شروع ہونے والی کارروائی ایسی تھی جس سے ہم ناواقف تھے۔ پھر اس کارروائی میں حکومت کا بار بار بدلتا موقف دیکھ کر یوں لگا جیسے وزیر اعظم ہاؤس سے متعارف ہوا یو ٹرن اب اٹارنی جنرل آفس تک پہنچ گیا ہو۔ ان 3 دنوں میں حکومت اور اس کے ماتحت وزارت دفاع ایسی آزمائش میں تھے گویا کہ ایک طرف آگ تو دوسری طرف پانی تھا۔ ہم نے ان 3 دنوں میں بااختیار حکومت کی ساری اتھارٹی کو منہ لٹکائے دیکھا۔ اختیارات ہونے کے باوجود سلیقہ اور طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو یہ ساری ہزیمت اٹھانی پڑی اور خود کو ایک چکرویوں میں پھنسا دیا۔ لیکن اس 100 روزہ کارروائی سے اگر کسی نے خوب لطف اٹھایا تو وہ میڈیا ہی تھا کہ بیچنے کے لیے اب ان کے پاس خبروں کا بہت سا اسٹاک جمع ہو گیا تھا۔ 3 دنوں میں ہر لمحے ہر پل معزز ججوں کی آبزرویشنز، ریمارکس، حکومت کا موقف، اٹارنی جنرل کے دلائل، عدالت کے سوالات، پھر ان کے جوابات، عدالت کی طرف سے مانگی جانے والی دستاویز،
پھر پیش کیے جانے والی دستاویز مطلب آئی ریپیٹ، عدالت کی طرف سے مانگی جانے والی دستاویزات، پھر پیش کیے جانے والی دستاویزات مطلب ہر پل ایک نئی خبر تھی، اور یہ خبریں وہی تھیں جو ایک دن پہلے بندش کا شکار تھیں، جن پر سینسرشپ تھی۔ عام دنوں میں ایسی خبریں چلانے پر سب کے پر جلتے ہیں۔ یہ وہی خبروں کے بقول غالب بات پر واں زبان کٹتی ہے۔ 26 تا 28 نومبر، عدالت عظمیٰ کے اندر اور باہر ہمارے آگے بہت کچھ عیاں اور بہت کچھ پوشیدہ رہا۔ ایسا نہیں کہ سپریم کورٹ میں کسی آرمی چیف کا یہ پہلا مقدمہ تھا۔ اس رینک کے فوجی افسران کے مقدمات پہلے بھی اسی عدالت میں چلے ہیں، لیکن یہ کسی فوجی سربراہ کے عہدے سے متعلق اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقدمہ تھا جو سوالات میں گھرا رہا۔ پہلے کون سے مقدمے چلے؟ چلیے اس سوال کا جواب ابھی دیے دیتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے صدارتی انتخابات کو اسی عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اسی سپریم کورٹ نے ان کو وردی میں رہ کر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی مشروط اجازت دی کہ اس کا نتیجہ عدالتی فیصلے سے مشروط ہوگا۔ اسی عدالت میں چیف جسٹس کے خلاف جنرل پرویز مشرف کے صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا۔ ایسا کرنے والے تمام جج صاحبان وہی تھے جو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے جاری کردہ پی سی او پر حلف لے چکے تھے۔ ان دو مقدمات سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو اصغر خان کیس میں فریق بنایا گیا تھا۔ اسی عدالت میں ان سے بیان حلفی بھی لیا تھا۔ 3 دنوں کا مقدمہ۔ چلیے اب لوٹتے ہیں 3 دنوں والے مقدمے کی طرف۔ اکثر و بیشتر اس قسم کی درخواستیں رجسٹرار آفس میں ہی اعتراضات لگنے کے بعد واپس ہو جاتی ہیں، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ چیف صاحب شاید اس درخواست کو اس آبزرویشن کے ساتھ نپٹا دیں کہ ہم انتظامی معاملات میں کیوں پڑیں، اور انہوں نے اب تک اس حکومت کی آمد کے بعد سے یہی راہ اپنائی ہوئی ہے۔ لیکن مقدمہ لگا تو سب الٹ پلٹ معلوم ہوا۔ پہلے سب کو حیرانی ہوئی اور حکومت کو پریشانی۔ بعد ازاں جب حتمی فیصلہ آیا تو اسے سمجھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ تشریحات نکالی جانے لگیں۔ یہ مقدمہ منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی تھا، کیونکہ جو شخص یہ سوال لے کر عدالت عظمیٰ کے پاس پہنچا تھا اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن بقول شاعر اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ چیف جسٹس نے خود آخری دن یہ فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک راہی آیا تھا جس کو ہم نے جانے نہیں دیا۔ اب راہی صاحب خود عدالت آئے یا ان کو کسی نے دھکا دیا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کسی نے اس درخواست گزار کو عادی درخواستیے کا نام دیا۔ ویسے اس میں شک بھی نہیں، یہ ان کی پہلی درخواست نہیں بلکہ اس طرح کی کارروائیوں کی ان کی پوری تاریخ ہے۔ میاں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، میاں شہباز شریف کی بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تعیناتی کے خلاف درخواست، افتخار چودھری کی سرکاری گاڑی کی واپسی سے متعلق درخواست، اور کئی درخواستیں انہوں نے مختلف عدالتوں میں دائر کر رکھی ہیں۔ تاہم اگر انہیں اس درخواست کے نتیجے سے متعلق علم ہوتا تو شاید وہ درخواست جمع کرانے کی زحمت ہی نہ کرتے۔ درخواست منظور ہونے کے دوسرے دن جب بات سمجھ میں آئی تو عدالت تک پہنچے، لیکن عدالتی کمرے تک آنے کی جرات نہیں کر سکے۔ اس طرح کے بڑے منفرد اور بھاری بھرکم مقدمات کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں
تو گھر یا آفس سے نکل کر سپریم کورٹ تک پہنچنا آگ کا دریا اور ڈوب کر جانا ہے جیسا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اسکول ٹائم پر سڑکوں پر ٹریفک جیم سے اپنا راستہ نکالنا، پھر سپریم کورٹ کے اندر داخل ہونے کا مشکل مرحلہ اور عدالت کی پارکنگ میں جگہ کا حصول کسی آزمائش سے کم نہیں۔ یہی نہیں بلکہ جج صاحبان کی آبزرویشن اور وکلاء حضرات کے دلائل سننے کے لیے اسپیکر کے نزدیک بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی جگہ کی تگ و دو بھی کرنی پڑتی ہے۔ مقدمے کا پہلا دن، جب میں سپریم کورٹ کی پارکنگ میں پہنچا تو مجھے پہلے ٹریفک سارجنٹ نے آگے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں آگے گیا تو وہاں ایک اور سارجنٹ نے مزید آگے جانے کا کہہ کر اپنے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ جب آخری سارجنٹ کے پاس پہنچا تو وہاں گاڑی پارک کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک گاڑی پیچھے کرنے کا بھی راستہ بند ہو چکا تھا۔ ایسے میں بندہ بشر جائے تو جائے کدھر؟ اب یہ ناچیز پہلے والے سارجنٹ کو کوسنے لگتا ہے کہ کہاں پھنسا دیا۔ کافی انتظار کے بعد گاڑی کہیں نہ کہیں چھوڑ کر میں نے کورٹ روم کی طرف دوڑ لگا دی اور عدالتی کمرے میں اسپیکر کے نزدیک بیٹھ بھی گیا، لیکن میرا ذہن اب بھی پارکنگ میں گھوم رہا تھا کہ گاڑی کو اچھی جگہ نہیں ملی، کوئی اناڑی مار بھی سکتا ہے اور ایک نئی مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ میں کورٹ روم میں اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے ججز اور اٹارنی جنرل کو بآسانی سنا جا سکتا تھا۔ میری پوری توجہ عدالتی کارروائی پر مرکوز تھی اور کان اٹارنی جنرل اور جج صاحبان پر دھرے تھے کہ کوئی جملہ، ریمارکس، دلیل میری سماعتوں کو بائی پاس نہ کر جائے۔ تاہم اب بھی میرا دماغ پارکنگ ایریا کے چکر کاٹ رہا تھا۔ پہلے سوچا کہ چونکہ درخواست واپس لیے جانے کی درخواست آ گئی ہے سو اب مقدمہ بھی نپٹ چکا ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ جلدی جلدی کار پارکنگ میں جاؤں گا، گاڑی کسی درست جگہ کھڑی کروں گا، لیکن یہاں تو سین ہی کچھ اور تھا۔ درخواست خارج کیے جانے کے سارے امکانات ابتدائی لمحات میں ہی دم توڑ گئے۔ درخواست گزار خود پیش نہیں ہوئے، پھر مقدمہ واپس لینے کی آدھی ادھوری درخواست آئی۔ بندہ عدالتی احاطے میں موجود ہونے کے باوجود کمرہ نمبر 1 سے دور دور رہا اور عدالت نے درخواست واپس لینے والے کی درخواست خارج کر دی۔ یہ اتفاق تھا یا حادثہ، جو بھی ہو، اس مقدمے میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہم تھی تو وہ اس کی ٹائمنگ تھی۔ اگر اس مقدمے کا فیصلہ ایک دن کے لیے محفوظ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر کوئی بڑی تبدیلی رونما ہو جاتی۔ باقی خوف کے تاثر کو میں نہیں مانتا۔ ادارے اہم ہوتے ہیں، افراد نہیں۔ یہ تو وزیر اعظم خود ہی جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے موقع پر کہہ چکے ہیں۔ جب وزیر اعظم، نیب چیئرمین اور باقی آئینی عہدیداروں کو عدالت یک جنبش قلم سے ہٹاتی ہے تو کون سے بحران پیدا ہوتے ہیں؟ معاملات چل جاتے ہیں کیونکہ آئین موجود ہے۔ اس مقدمے میں اٹارنی جنرل کو باقاعدہ نوٹس بھی نہیں ملا تھا، لیکن ان کی نہ صرف عدالت آمد ہوئی بلکہ پیش بھی ہوئے، اور انہوں نے نوٹس نہ ملنے کی شکایت بھی نہ کی، نہ ہی عدالت سے وقت طلب کیا۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ اٹارنی جنرل کے پاس وزارت دفاع کی ایکسٹینشن کی سمری، نوٹیفیکیشن اور ضروری کاغذات بھی موجود تھے۔ ویسے تو یہی اٹارنی جنرل صاحب کئی مقدمات میں نوٹس نہ ملنے کا شکوہ کرتے رہے ہیں اور پھر عدالت سے تیاری کا وقت الگ لیتے رہے ہیں، مگر یہ مقدمہ پہلے دن سے وقت کم مقابلہ سخت جیسی صورتحال سے چلنا شروع ہوا۔ عدالتی کمرہ لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ جسٹس کھوسہ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد عام طور پر اس کمرے میں اتنا رش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اکثر فوجداری مقدمات کی اپیلیں سنتے رہے ہیں۔
سیاسی نوعیت کے مقدمات میں اپنے پیش روؤں کی طرح وہ اتنی زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتے، اور از خود نوٹس تو ایک بھی نہیں لیا، ورنہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں افسران اور سیاستدانوں کی لائنیں لگا کرتی تھیں۔ جسٹس افتخار چودھری اور جسٹس ثاقب نثار تو باقی مقدمات چھوڑ کر ایسے مقدمات اپنے آگے رکھتے تھے جن میں سے خبریں نکل سکیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دنوں کے بعد عدالتی کمرے نمبر 1 میں رونق نظر آئی تھی۔ اب کی بار کئی لوگ اس کمرے میں آئے تھے۔ ایک بندہ وہ ٹکرایا جس نے اپنی خواہش کو خبر بنانے کے چکر میں مجھے 2 دن پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ عدالت میں فیصلے سے پہلے فیصلے دینے کی عادی وکیل و صحافی بھی موجود تھے۔ پہلی سماعت پر جب چیف جسٹس آرڈر لکھواتے ہوئے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکے جانے سے متعلق جملے پر پہنچے تو عدالتی کمرے میں جیسے بھوچال آ گیا۔ کمرے میں صرف ٹی وی رپورٹرز ہی بریکنگ نیوز کے چکر میں نہیں بھاگے، بلکہ وہاں بیٹھے متعدد دیگر لوگوں کی دوڑیں بھی لگیں۔ باہر نکلتے میں نے کئی لوگوں کو اپنے اپنے باسز کو رپورٹ دیتے دیکھا اور سنا۔ یہ بہت بڑا آرڈر تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ آرڈر 2 دن کے لیے ہی تھا، لیکن اس آرڈر کی توقع کوئی کرے تو کیسے کرے؟ یہ آرڈر اٹارنی جنرل کے لیے بھی کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آفٹر شاکس ابھی بھی محسوس کر رہے ہوں، لیکن نوٹیفیکیشن کی معطلی کی خاطر خاصا سامان بھی تو اٹارنی جنرل صاحب نے خود عدالت کو مہیا کیا تھا۔ وہ کسی قانون یا ریگولیشن سے یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ کسی آرمی چیف کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ وہ بار بار عدالت کو وفاقی حکومت کی صوابدید کا قصہ سنا کر مطمئن کرنا چاہتے تھے، لیکن وفاقی حکومت کے اس صوابدید کے پیچھے کسی قانون کی پشت پناہی نہیں تھی۔ ریٹائرڈ کیپٹن انور منصور کون ہیں؟ ریٹائرڈ کیپٹن انور منصور کا شمار سندھ اور پاکستان کے ممتاز وکلاء میں ہوتا ہے۔ وہ 1971 میں جنرل نیازی کے کمانڈ میں کام کرتے ہوئے بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار اور جنگی قیدی بنے۔ وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل اور پیپلز پارٹی کے دور میں اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں۔ پرویز مشرف کو غداری کے مقدمے میں بچانے کی ذمہ داری پہلے انہی کے کندھوں پر تھی، لیکن جب مقدمہ درست نہیں لڑ سکے تو ان کو ہٹا کر فروغ نسیم کو ان کی جگہ پر لگا دیا گیا اور وہ کافی کچھ ریلیف لے گئے۔ فوجی سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے مقدمے میں اٹارنی جنرل کو ایک غیر قانونی غیر آئینی نوٹیفیکیشن کو درست قرار دینے کے لیے دلائل دیتے دیکھا تو مجھے وہ انور منصور یاد آ گئے، جنہوں نے NRO کے خلاف کیس میں عدالت کو اٹارنی جنرل کی حیثیت میں کہہ دیا کہ NRO غلط اور غیر آئینی ہے۔ وہ انور منصور اس اقتداری مکس پلیٹ میں کہاں غائب ہو چکے ہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ انور منصور شاید ضمیر اور مقتدر حلقوں کے دباؤ کا شکار رہے، لیکن عدالت کو سچ بتانے سے بھی قاصر رہے کہ جن آئینی شقوں اور قوانین کی بات کر رہے ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ ممنوع ہے۔ ریٹائرڈ کیپٹن انور منصور خان۔ ایکسٹینشن کا یہ نوٹیفیکیشن 26 نومبر کو معطل ہوا اور اسی آرڈر میں آرمی چیف کو بھی نوٹس جاری ہوا۔ اس آئینی درخواست کا نمبر 39 تھا۔ سپریم کورٹ نے 26 نومبر کو جو نوٹس جاری کیا اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام 6 نمبر پر تھا، جبکہ پہلے نمبر پر درخواست گزار یعنی چیئرمین جورسٹ فاؤنڈیشن، پھر اٹارنی جنرل، اس کے بعد سیکرٹری دفاع، چوتھے نمبر پر وزیر اعظم پاکستان اور 5ویں نمبر پر
صدر پاکستان کا نام درج تھا۔ نوٹس میں لکھا گیا کہ اب مقررہ تاریخ کو وکیل کے ذریعے یا خود مقدمے کی تیاری کر کے عدالت میں پیش ہوں۔ اگر دستاویزات داخل کروانی ہے تو پہلے کروا دیں۔ مقدمے میں التوا کی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔ نوٹس میں فریقین کو اپنے ساتھ اصلی شناختی کارڈ لانے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں ہم جیسے رپورٹرز کو دیکھنے، سننے اور مشاہدہ کرنے کو تو کافی کچھ ملا، لیکن اقتدار کے ایوانوں کے دروازے ہلتے اور دہلتے رہے۔ پہلے 2 دن تک عدلیہ کی آزادی، جرأت اور ہمت کو بھی سلامی ملتی رہی۔ 2 دن اسی عدالت میں پریشان حال وزیر، معاونین اور مشیران شاید یہ سوچ رہے تھے چیف جسٹس صرف یہ بولتے ہی نہیں، کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ قانون طاقتور لوگوں کے لیے الگ نہیں ہوتا، ہمارے سامنے سب ایک جیسے ہیں۔ 2 دن تک اس مقدمے کا رخ ایک طرف تھا، لیکن تیسرے دن اس کا رخ کہیں اور ہی مڑ گیا۔ اٹارنی جنرل کا سارا زور و روایات پر تھا، ایسی روایات جن کو توڑنا کم از کم اٹارنی جنرل یا سول حکومت کے بس کی بات ہی نہیں۔ وہ بار بار کہہ بھی رہے تھے کہ ایکسٹینشن کا کوئی قانون نہیں۔ مقدمے کا دوسرا دن، پہلے دن کی سماعت کے بعد حکومت اگلے دن کی تیاری میں جٹ گئی۔ رات گئے تک اعلیٰ دماغ اور حکومتی اکابرین نوٹیفیکیشن کو درست ثابت کرنے کی مشق کرتے رہے۔ پھر دوسرے دن لیگل ٹیم جب نئی سمری اور نئے نوٹیفیکیشن کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی تو انہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، کیونکہ چیف جسٹس کو اس سے پہلے 4 فوجداری مقدمات کو نپٹانا تھا۔ جب اس کیس کی باری آئی تو عدالت نے وہی پہلے دن والے ہی سوالات اٹھائے کہ قانون بتائیں، کس قانون کے تحت مدت میں توسیع چاہتے ہیں؟ حالانکہ حکومت کو ریگولیشنز میں ترمیم کر کے لائی تھی، لیکن جج صاحبان نے کہا یہ ریگولیشنز وفاقی حکومت کے لیے نہیں ہیں، یہ تو آرمی چیف کے لیے ہیں کہ وہ کسی کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ بھی ہوا کہ کیا آرمی چیف خود کو مدت ملازمت میں توسیع دے سکتے ہیں؟ دوسری طرف اٹارنی جنرل وضاحتوں پر وضاحتیں دیے جا رہے تھے کہ جی صاحب یہ پھر وہ چونکہ چنانچہ، لیکن عدالت کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس مقدمے کو سننے کے لیے مقامی صحافی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی صحافی، فوٹوگرافر، سیاسی کارکنان، چھوٹے موٹے سیاستدان، حکومتی وزراء، سول سوسائٹی کے نمائندے، مختلف سفارت خانوں کے نمائندے بھی موجود تھے، اور سب کے سب اس اضطراب میں مبتلا تھے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ عدالت میں جب وقفہ ہوتا تو حکومتی لیگل ٹیم کے ممبران کو صحافی گھیر لیتے، لیکن ان کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جب ججز کے سوالوں پر وہ اطمینان بخش جواب نہیں دے رہے تھے تو صحافیوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس کیا ہونا تھا؟ مجھے عدالت کے اندر کالے کوٹ پہنے ایسے لوگ بھی نظر آئے جو اپنے قد کاٹ اور جسامت سے وکیل نہیں لگ رہے تھے۔ اس غیر معمولی مقدمے میں کافی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی، لیکن کئی سوال تھے جن کے جواب نہیں ملے۔ عدالتی کمرے میں صحافیوں کی شکل میں وہ رودالیاں بھی دیکھنے کو ملی جو ایسے مقدمات پر تبصرہ کرتے وقت آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں، اور ایسے اینکرز جو ان معاملات پر بات کرنے پر بھی غداری اور ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس عدالتی کمرے میں وہ صحافی اور وکلاء بھی موجود تھے جو خواہشوں کو خبروں کا رنگ دیتے ہیں اور فیصلے بھی اسی رنگ کے چاہتے ہیں۔ کچھ وہ بھی تھے جو بات بات پر یہی کہہ رہے تھے کہ سر جی ہونا کچھ بھی نہیں، بس ایویں تماشا لگایا ہوا ہے۔ ان میں وہ بھی تھے جو سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے کہ سارے رلے ہوئے تھے، یعنی سب آپس میں ملے ہوئے ہیں،
تاہم ان 3 دنوں میں بار بار ایک ہی سوال دہرایا جاتا رہا کہ ایکسٹینشن کس قانون کے تحت دیا گیا ہے، اور ہر بار ایک ہی جواب کہ مائی لارڈ، جیسا کہ اس پر کبھی کچھ نہیں ہوا اس لیے ہم بھی کنونشنز پر چل رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن تیسرے دن جب حکومت نے ان کنونشنز کو ایک طرف رکھ کر آرمی چیف کی مقرری آئین کے تحت کی تو اس پر پھر سوال یہ ہوا کہ آرمی چیف کو 28 نومبر سے اس عہدے پر مقرر کر رہے ہیں جو ابھی خالی ہی نہیں ہوئی۔ مقدمے کا تیسرا دن۔ اس سے پہلے جو سوالات ہوئے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر روایت کو مان بھی لیا جائے تو پھر یہ بات بھی مانی جائے گی کہ ایک ریٹائرڈ شخص کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے۔ اس بات پر اٹارنی جنرل خاموش رہے، لیکن کچھ دیر بعد بولے، سر ریٹائرڈ افسر کو نہ لگانے کی کوئی بات آئین میں نہیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، آئین میں تو یہ بھی نہیں کہ فوجی سربراہ فوج سے ہی ہونا چاہیے، پھر تو آپ کو بھی فوجی سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے ایک، پھر دوسری اور پھر تیسری سمری اور ان سے جڑے نوٹیفیکیشنز تقریباً رد ہی کر دیے، لیکن فیصلے میں ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ جب عدالت نے اپنے فیصلے میں وہ کچھ کیا جو حکومت نے 19 اگست کو کر دیا تھا، حکومت نے تسلیم کیا کہ قانون یا قاعدہ کوئی نہیں، بس پرانی روایت پر چل کر ہی کام کیا جاتا ہے اور وہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری ہونے والا آخری نوٹیفیکیشن بھی سپریم کورٹ نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس میں بھی ٹرم ہے اور آئین میں مقرری کا کوئی ٹرم نہیں۔ حکومت کی طرف سے دی جانے والی ایکسٹینشن اور سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن میں اگر فرق ہے تو صرف اور صرف مدت کا۔ حکومت نے مدت 3 سال رکھی، سپریم کورٹ نے اس میں سے 2.5 برس کم کر دیے اور 6 ماہ بغیر کسی قانون کے ایکسٹینشن دینے کا حکم دیا۔ باقی 2 برس 6 ماہ قانون بننے کے بعد وہ اس عہدے پر براجمان رہیں گے۔ 3 دن کی سپریم کورٹ کی کارروائی میں ملی تو خبریں ملی، ہیجان ملا، ایک نیا تجربہ ملا، اور ملی تو ایکسٹینشنز اور اس کو جواز بخشنے کی مہر ملی، جس پر حکومت سپریم کورٹ کی شکر گزار ہے۔ 26 نومبر کے عدالتی آرڈر میں 3 معزز جج صاحبان نے کہا کہ جس طرح کی سمری اور نوٹیفیکیشن تیار کیے گئے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے گھوڑے کے آگے چھکڑا باندھنا، لیکن حتمی فیصلے میں معزز عدالت نے گھوڑے کی لگام حکومت سے لی اور چھکڑے کو ادھر ادھر کر کے ٹھیک وہاں باندھ دیا جہاں حکومت نے باندھا ہوا تھا۔ بشکریہ ڈان۔ اس طرح کی مزید سیاسی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔